واصف علی واصف کا مزار ہے میانی صاحب قبرستان میں. آئیے خواتین و حضرات، اب ہم آپ کو اس قبرستان کے اندر لے کر چلتے ہیں. یہ اس مقبرے کا روضہ کا یہ انٹرنس ہے. یہاں سے ہم اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کے روضے کے اندر پہنچتے ہیں اور آپ کو بھی روضے کے اندر کا احوال بتاتے ہیں. واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ میرا نام واصف سے باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. شاعری بھی ہے، کالم نگار بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے. لوگوں کو ان کے دین کے معاملات میں بھی رہنمائی فرماتے تھے. آئیے ان کے روضے کے اندر چلتے ہیں. یہ ان کا قبر مبارک ہے، ایک بہت بڑے ہال کے اندر یہ ان کی قبر ہے. اس قبر کے چاروں طرف ان کے اشعار ہیں، ان کے اقوال ہیں. یہ ان کا روضہ ہے. یہ اس کا سہانے کا علاقہ، بہت خوبصورتی سے ڈیکوریشن. اوپر ایک بہت بڑا فانوس لگا ہوا ہے. نیچے جو اس مزار پر نشستیں ہوتی ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، نماز پڑھنے کا اہتمام بھی ہے. ماربل کے چبوترے کے اوپر بہت خوبصورت قبر ہے. اوپر بہت خوبصورتی سے اس کو کور کیا گیا ہے. لوگ آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. جی، ریاض مصطفیٰ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. تو آج ہم حضرت واصف علی واصف کے بارے میں تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں. یہ ان کا ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں قبر مبارک ہے. یہاں آپ ایک پھولوں سے ڈھکے ہوئے ہیں. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا عرس کب ہوتا ہے اور یہ کتنی بڑی شخصیت تھیں جناب ریاض مصطفیٰ صاحب سے. جی ریاض. السلام علیکم. ایسے ہے بھائی جان کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں ظاہر نہیں کرتے، خود کو کیا ہے چھپا کے رکھتے ہیں. آپ ان صوفیاء میں تھے. آپ دیکھیں نا کہ آپ گلشن ابھی میں رہتے تھے، غالب کالونی میں رہتے، لیکن صاحب کو نہیں پتا تھا کہ کتنی بڑی شخصیت. وہ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو جب آپ نے پردہ کیا اتنے ہزاروں لوگ ادھر آئے، ہم تو اس دنوں میں معلوم ہوا کیا تھا. اب دیکھیں اشفاق صاحب آپ کے مریض، آپ کے پاؤں میں بیٹھنے والے اشفاق ہاں جی تھے، بانا قدسیہ، وہ کیا کہتے ہیں قدرت اللہ شہاب، حنیف رحمی، بڑے بڑے لوگ. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اشفاق صاحب آپ کے پردہ کرنے کے بعد آپ کے بیٹے صاحبزادہ کاشف صاحب کو 1100 کیسٹ دے کے گئے ہیں. ان کی محفل کی جو وہ ریکارڈنگ کرتے رہے. 1100 کیسٹ تھوڑی کیسٹ نہیں ہوتی. اس کا مطلب ان کو 1200-1300 محفل سنی ہوں گی تو 1100. بہت کب ہوئے تھے؟ ہاں 93 میں آپ نے پردہ کیا. 22, 23, 24 رجب کو آپ نے پردہ کیا تھا. 22 رجب کو آپ ABH میں گئے تھے. تو اس حساب سے 22, 23, 24 رجب کو ان کا کم دنوں 22, 23, 24 رجب کو رجب کے مہینے سے ہوتا ہے. رجب کے مہینے ہر مہینے رجب کے مہینے سے رجب میں. اور آپ کی پیدائش ہے 16 جنوری. 16 جنوری پیدائش کا 16 جنوری کو منایا جاتا ہے ہر سال. اور آپ کا جو اس کے وفات کا اس حوالے سے رجب شریف میں آیا. تو ان کی کتابیں کتنی ہوں گی؟ ان کی کتابیں جو آپ کے شاعری کی دوسری ہیں وہ تو ہے اب 10-12 ہیں، لیکن جو آپ کی نثر کی بکس ہے وہ ہے 42 میری نظر میں گزری ہیں. اس کے علاوہ تو یہاں پر جو یہ ہم کھڑے ہیں ان کے مقبرے کے آس پاس حال میں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک محفل جمتی ہے، وہ کس دن کو ہوتی ہے؟ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ہر جمعرات کو یہاں محفل ہوتی ہے. اور آپ کا سلطان آپ کی محفل بڑی مختصر ہوتی تھی. ٹھیک. آپ کے گھر میں جو محفل ہوتی تھی 1 گھنٹے کی ہوتی تھی، 1 گھنٹے سے بڑی جاتی. آج کل یہاں بھی بڑی مختصر محفل ہوتی ہے. یہاں بھی ہر جمعرات کو مغرب کے فوراً بعد ایک تلاوت، ایک نعت. اور افضال صاحب ہیں وہ آپ کی محفل میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کی میرا پونے گھنٹے میں سارا، اس کے بعد لگ جاتا ہے. تو عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے؟ بالکل عام لوگوں کے آنے کی اجازت ہوتی ہے. لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے. خاصے لوگ آئے ہوتے ہیں، بعد میں کھانا کھا کے جاتے ہیں.
बल्कि इधर ये जो इधर के है ना क्या वर्क शॉप है, वो भी लोग यहीं उनके खाना जो खाते हैं। लोग इधर खुशी से उनको बुलाया जाता है यार, दरवेशों को लंगर आपको। इसका एहतमाम जो है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है या आप लोग मिलकर? आपके साहबजादे हैं, साहबजादा काशिम महमूद, ठीक है। मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लेना। वो यानी कि इंतहाई पढ़े लिखे आदमी हैं और दरवेश आदमी। अच्छा, इनकी कब्र की या साल की देखभाल कौन करता है? वही करते हैं, उनकी उनके निगरानी बेटे ही सब कुछ सबकी निगरानी है। उनका एक ही बेटा है, वो जैसे कहते हैं ना एक भी बहुत है। चले, बड़ी मेहरबानी सर, आपसे बड़ी ज़रूरी मालूमात हमें नहीं, मिली, कोई बात नहीं। बहुत बहुत मेहरबानी। वासिफ अली वासिफ 15 जनवरी 1929 को शाहपुर खुशाब में पैदा हुए। आपका ताल्लुक अवान कबीले से था। आप एक मुमताज़ माहिर तालीम थे और जवानी में हज़रत कायद आज़म के ज़रिए निगरानी अमृतसर में मुस्लिम लीग के लिए काम कर चुके थे। आपने मैट्रिक, इंटर और BA की तालीम झंग से हासिल की। बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में MA की डिग्री हासिल की।